آج میں آپ کے لیے انتہائی خوبصورت کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ تو شروع کرتے ہیں۔ میرے والد نے میری شادی میرے چچا کے بیٹے سے کر دی۔ بیاہ کر میں دوسرے شہر چلی گئی۔ شوہر کا رویہ میرے ساتھ ٹھیک تھا، مگر وہ اکثر مجھے بہانے سے اماں کے گھر بھیج دیتا۔ جب گھر آتی تو گھر کی حالت عجیب ہوتی اور گھر سے عجیب طرح کی بدبو آتی۔ مجھے شک سا ہونے لگا تھا۔ ایک دن جب شوہر اماں کے شہر کا ٹکٹ لایا تو میں وہاں جانے کی بجائے ہمسائی کے گھر چھپ گئی، اور رات کو جیسے ہی شوہر گھر آیا تو یہ دیکھ کر ہوش اڑ گئے کہ میرا نام سمرا ہے۔ میں اپنے والدین کی ایک ہی اولاد تھی۔ خاندان میں بہت سارے رشتے میرے لیے آئے تھے، لیکن چونکہ میرے ماں باپ نے غربت کی زندگی گزاری تھی، اس لیے وہ چاہتے تھے کہ میری شادی ایسی جگہ ہو جہاں مجھے ہر سکھ ملے، روپے پیسے کی تنگی نہ ہو۔ کیونکہ ماں باپ کے گھر میں ایسے ہی حالات میں پلی بڑی تھی، اس لیے انہیں میرے مستقبل کی فکر تھی۔ ان سب میں سب سے بہترین رشتہ میرے چچا کے بیٹے کا تھا، کیونکہ اس کی نوکری اچھی تھی اور وہ کسی کمپنی میں کام کرتا تھا، لیکن وہ اپنے گھر والوں سے الگ دوسرے شہر میں رہتا تھا۔ لہٰذا میرے ماں باپ نے میرے چچا کے بیٹے کے ساتھ میرا رشتہ طے کر دیا۔ میں بھی خوش تھی کہ غربت سے نجات ملے گی، اچھے حالات ہوں گے، مجھے میری ہر خواہش پوری ہوتی نظر آ رہی تھی۔ میرے چچا نے ہم سے جہیز بھی نہیں مانگا تھا۔ میرے والد نے پھر بھی جو تھوڑا بہت میرے لیے جمع کر رکھا تھا، سب دیکھ کر مجھے رخصت کر دیا، اور میں اپنے شوہر کے ساتھ شادی کے بعد دوسرے شہر آ گئی۔ میں بہت خوش تھی۔ میرا گھر اچھا تھا، جس میں ضرورت کی ہر چیز موجود تھی۔ میرا شوہر بھی میرا خیال رکھتا تھا۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے گھر کو خوب سجایا۔ میرے شوہر صبح نوکری پر جاتا تو میں اپنے گھر کے کاموں میں مشغول ہو جاتی۔ قسمت مجھ پر مہربان تھی، جو مجھے اچھا شوہر اور اچھا گھر سب مل گیا تھا۔ شادی کے بعد میں کبھی کبھی اپنے ماں باپ سے ملنے چلی جاتی تھی۔ وہ بھی مجھے دیکھ کر مطمئن ہو جاتے تھے کہ ان کی بیٹی کے نصیب اللہ نے اچھے بنائے اور وہ اپنے گھر میں خوش ہے۔ وہ مجھے اکثر کہتے کہ ہم سے ملنے جلدی جلدی نہ آیا کرو، اپنے گھر میں خوش رہو اور اپنے شوہر کا خیال رکھو۔ سب ٹھیک چل رہا تھا کہ پھر حالات بدلنے لگے۔ میرا شوہر مجھے کچھ پریشان سا دکھائی دینے لگا، لیکن وہ مجھے کچھ نہ بتاتا، بس بہانے سے کہتا کہ اپنی ماں کے پاس چلی جاؤ۔ وہ میرے لیے ٹکٹ لے آتا اور میں اپنے ماں باپ کے گھر آ جاتی۔ لیکن اب میں نے نوٹ کیا کہ میں جب واپس آتی تو گھر کی حالت بہت عجیب ہوتی اور ایک عجیب سی بدبو سارے گھر میں ہوتی۔ میں اپنے شوہر سے پوچھتی تو وہ کہتے تم نہیں تھی، شاید صفائی نہ ہونے کی وجہ سے تمہیں بدبو محسوس ہوتی ہے۔ میں مطمئن ہو جاتی۔ مجھے اپنے ماں باپ کے گھر سے آئے ابھی 3 دن ہوئے تھے کہ میرا شوہر اچانک سے میرے لیے پھر ٹکٹ لے آیا کہ تم اپنے ماں باپ سے ملنے چلی جاؤ۔ اب مجھے اپنے شوہر پر شک سا ہونے لگا۔ میں اسٹیشن جانے کی بجائے اپنی ہمسائی کے گھر میں چھپ گئی کہ دیکھ سکوں کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ شام ہوئی تو میں چھپ کر اپنے گھر آ گئی اور چھپ کر بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد میرا شوہر گھر آ گیا۔ اسے معلوم نہ ہو سکا کہ میں گھر میں موجود ہوں۔ وہ کمرے میں چلا گیا۔ کچھ دیر کے بعد مجھے وہی بدبو محسوس ہوئی تو میں نے کمرے کا دروازہ کھولا اور اپنے شوہر کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ اسے دیکھ کر میں حیران رہ گئی کہ وہ اپنے سامنے جلتے کوئلے رکھے ہوئے کچھ پڑھ رہا تھا اور کوئلوں پر کوئی بیج ڈال رہا تھا جن کے جلنے سے بدبو پیدا ہو رہی تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر گھبرا گیا، لیکن پھر اس نے مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور بیٹھنے کو کہا۔ میں خاموشی سے بیٹھ گئی۔ کچھ دیر کے بعد جب وہ فارغ ہوا تو میں نے پوچھا کہ کیا تم کالا جادو کرتے ہو اور مجھے دھوکہ دے رہے تھے؟ لیکن وہ یہ کہنے لگا کہ نہیں، تم غلط سمجھ رہی ہو۔ دراصل میں تمہیں پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے اپنی پریشانی سے تمہیں دور رکھا۔ دراصل میری نوکری جس کمپنی میں ہے وہ کمپنی بند ہونے جا رہی ہے اور میری نوکری ختم ہونے والی ہے۔ مجھے تو یہ بات پریشان کر رہی تھی، لیکن میں تمہیں پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ تمہیں یہ بات پتہ چلے اور تم پریشان ہو جاؤ۔ مجھے کسی نے پڑھنے کے لیے کچھ دیا تھا اور یہ بیج دیے تھے کہ پڑھائی کے دوران کوئلوں پر ڈال دوں، میری نوکری بچ جائے گی۔
اسی لیے میں یہ سب کچھ کر رہا تھا۔ میں نے جب سب کچھ سنا تو اپنے شوہر کو تسلی دی کہ وہ فکر نہ کرے، میں اپنے اللہ سے دعا کروں گی اور وہی ہماری مدد کرے گا۔ میں نے اپنے گھر کو دوبارہ سے صاف ستھرا کیا اور اپنے اللہ کو پکارنے لگی اور اسے مدد مانگنے لگی، اور اس نے میری مراد پوری کر دی۔ میرے شوہر کی نوکری بچ گئی اور وہ کمپنی بند ہونے سے بچ گئی۔ امید ہے آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہوگی، تو ہمارے چینل کو لائک کیجئے اور بیل آئیکن کو لازمی کلک کیجئے تاکہ آپ کو ہماری اس طرح کی اچھی کہانیاں بر وقت ملتی رہیں۔ شکریہ۔